کہ آپ کہیں ہوں اور آپ کے لیے ہاتھ کسی اور کے اٹھ جائیں، آپ کے قدم کہیں اور جا رہے ہوں، کسی اور سوچ میں آپ مبتلا ہوں اور غیبی قوتیں آپ کو کھینچ کے کہیں اور لے جائیں۔ تو میں آنے سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ ہم سب جو دعا کرتے ہیں، کیا واقعی دعا سے مسائل حل بھی ہوتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آخر دعا کی اہمیت اور فضیلت ہے کیا؟ کیا صرف ہاتھ کو اٹھا دینا، اپنے پروردگار سے کچھ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں کر دینا، 2 لاکھ چاہیے، 25 لاکھ چاہیے، اسکول میں ایڈمیشن چاہیے، امریکہ کا ویزا چاہیے، نوکری چاہیے، محبوب نے بلاک کر دیا ہے، ان بلاک کروا دے، چھوٹی چھوٹی خواہشات۔ دعا نصیب بھی ہے اور دعا کوشش بھی ہے۔ آپ لوگ اتنے عرصے سے دعا کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس فلسفے کو آپ سمجھیے گا میرے ساتھ رہتے ہوئے۔ دعا کیا واقعی مسائل کا حل ہے، یا دعا ہے کیا؟ ہم یقین سے اپنے پروردگار سے پتہ نہیں کیا کچھ مانگ لیتے ہیں۔ دعا نصیب بھی ہے اور دعا کوشش بھی ہے۔ نصیب میں جو ہو وہ مل جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جہاں پہ ہماری کوشش اور ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے، وہیں پہ دعا کا مقام بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے کہتے ہیں، پروردگار کہ میری ایک خواہش ہے، لیکن میری ہمت جواب دے گئی ہے، تو چاہے تو اس کو میرے حق میں بہتر کر دے، کہ وہ چیز جو ہو سکتی ہے، نظر آ رہی ہے، اور وہ ہماری استطاعت سے یا ہماری حیثیت سے باہر ہے، وہاں پہ دعا کا مقام پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم جو چیزیں ہو رہی ہوں ان کے لیے ہم دعا نہیں کرتے، روزمرہ کی روٹین میں جو چیزیں ہو رہی تھیں ہم اس کے لیے دعا نہیں کرتے، ہم دعا ان چیزوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سے ہو نہیں پاتی ہیں۔ کہ آپ اپنی جائز کوششوں کے لیے اپنے پروردگار سے مانگتے رہیں، اور پروردگار اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے کہ ہمیں کسی لمحے بھی محروم نہیں کرتا اگر ہم محسوس کریں تو۔ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ کئی دفعہ پروردگار اپنے مقربین کی بھی دعاؤں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی، نظر انداز کر دی، نہیں بیٹا دیا۔ بہت سارے پیغمبر ہیں، والد ہدایت پہ نہیں ہیں، دعا تو مانگی ہوگی، بیٹے ہدایت پہ نہیں ہیں، دعا تو مانگی ہوگی، بیوی ہدایت پہ نہیں ہے، دعا تو مانگی ہوگی۔ کہ دعا مسائل حل کرے نہ کرے، مسائل کی اوقات سمجھا دیتی ہے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے پروردگار سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں اپنا محبوب رکھ، اور ہمیشہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان سے محبت کرتے رہیں جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار تو نے جو ہمیں وسائل دیے ہیں، ہم ان کا استعمال جائز کریں۔ وسائل کیا ہیں؟ گھر، گاڑی، ٹی وی، فریج، سیمٹ، ریت، بجری، یہ سب وسائل ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور وسائل یہ بھی ہیں ہماری آنکھ، ہمارا دماغ، ہمارا دل، کہ اگر اللہ نے بینائی دی ہے اور ہم وہ نظارے دیکھیں
جو منظور نہیں ہیں، تو پھر ہمیں عبرت کے نظارے دیکھنے پڑیں گے کہ اگر ہمیں کان دیے اور ہماری سماعت میں کوئی ایسے نغمات پڑ جائیں جن کے پیچھے گناہ جھلکتا ہو، گناہ رقص کرتا ہو، تو آپ کا کان وسیلہ بن جاتا ہے آپ کے گناہ کی طرف مائل ہونے کا، کیونکہ آپ کے کان جو سنتے ہیں آپ کا دل اس کو جذب کرتا ہے اور وہ گناہ آپ کو میلان گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کی کان میں پڑ جائیں، کہ مثال کے طور پہ لاہور میں داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے، کانوں میں آوازیں پڑتی ہیں صاحبان قدردان کہ آپ نکلے ہیں داتا صاحب فاتحہ پڑھنے کے لیے، اب عرس ہے، میلہ لگے گا، تھیٹر لگے گا، دیگیں بٹیں گی، عزیز میاں قوالی بھی کرے گا، اس کی جگہ کوئی اور بھی قوالی کرے گا، کہ اس کام کے راستے میں اس کے نام پہ آپ کو بہت ساری آوازیں آنے لگتی ہیں، لیکن وہ آواز نہیں ہوتی جس کے لیے آپ نکلے ہیں، کہ جس کام کے لیے آپ نکلے ہیں اس کام کی خاطر آپ وہ آوازیں سننے لگ پڑیں جو آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دے، اور پھر آپ کا دماغ جو ہر وقت آپ کے اعمالوں کا محاسبہ کرتا ہے، کہ اگر ہر وقت ذہن میں یہ چلتا رہے کہ ہم نے مال اکٹھا کرنا ہے، ہم نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، یہ آنکھ، دماغ، کان، جسم، وجود، یہ سب انشاءاللہ یہیں پہ رہ جائے گا، اور ہمارے ساتھ کیا جائیں گے؟ ہمارے اعمال، کہ ہم نے مال بھی اکٹھا کر لیا، ہم نے سب کچھ کر لیا، جب وقت حساب آئے گا تو اعمالوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو دعا مسئلہ حل کرے یا نہ کرے، آپ کی اصلاح ضرور کر دیتی ہے۔ یہ ہے وہ جواب جو پہلا سوال تھا کہ کیا دعا مسائل کو حل کرتی ہے، اسی سے جڑا ایک اگلا سوال، اس کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بندے نے کیا کرنا ہے؟ جو کرنا ہے وہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ حکم ہے دعا مانگو، دعا مانگتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے بچت کا راستہ، آسانی کا راستہ، کہ جو صادقین ہیں وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے کہ دعا قبولیت ہوگی نہیں، رمضان آئے روزے رکھے، کیا اہمیت؟ وہ بس اعمال کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ بچت کا راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے اس کے لیے توبہ کا راستہ بھی ہے۔ اگر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو معافی کا راستہ بھی ہے، اور وہ راستہ صرف اور صرف دعا ہے۔ یہ ہے دعا کی فضیلت، کہ آپ یہ سوچیں کہ میں گناہ کر کے دعا مانگوں یا پہلے مانگ لوں۔ پہلے اور بعد کا چکر کیا ہے؟ دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے، ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ کو کوئی کام پھنسا ہے، آپ کوئی دعا کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں۔ ابھی شاہ جی بھی وظیفہ بتا رہے تھے، میں بھی بتا رہا تھا کہ آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، اتنی دفعہ پڑھ لو، اتنی دفعہ درود پڑھ لو۔ اب اس دعا سے پہلے جو آپ وضو کر رہے ہیں، جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ ہے آپ کا اللہ سے رابطہ۔ آپ دعا کی خاطر کہیں چل پڑے ہیں، کسی بزرگ کی طرف چلے گئے دعا کرنے کے لیے، تو کسی بزرگ کی طرف جانا یہ بزرگی کی علامت ہے۔ نیکی کی طرف جانا نیکی کی ابتدا ہے، گناہ کی طرف جانا گناہ کی ابتدا ہے۔ کہ بزرگوں کی تلاش، خانقاہوں کی تلاش، دفینوں کی تلاش، خزینوں کی تلاش، الٹیمیٹلی یہ سارے راستے کہاں جاتے ہیں؟ مدینہ کو ہی جاتے ہیں۔ کہ اگر اس دنیا میں
دعائیں قبول ہوتی، یہ بڑی اہم بات کرنے لگوں آپ سے، اگر دعائیں قبول ہوتی تو شاید آج کسی گھر میں بیٹی پیدا نہ ہوتی، اماں حضور سے بھی ملاقات نہیں ہونی تھی، پھر ابا حضور ہی ہوتے۔ تو اس دنیا میں جو اتنے خوشگوار واقعات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ورنہ میری جگہ آپ ہوتے، آپ کی جگہ میں ہوتا، بات وہیں کی وہیں تھی۔ ہم یہ دعا کریں کہ ساحل سمندر میں چلا جائے، سمندر ساحل میں آ جائے، بات وہی ہے۔ ہم یہ دعا کریں کہ زمین آسمان پہ چلی جائے، آسمان زمین پہ آ جائے، تو یہ الٹ بازی کی دعا ہے، بات وہی ہے۔ کہ محققین یہ کہتے ہیں، تاریخ دان یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ دعا کی کیا یہ اہمیت کم ہے کہ وہ انسان کو اپنے پروردگار سے آشنا کروا دے، اس کے دروازے تک پہنچا دے، کہ وہ اس کے دروازے پہ دستک دے کہ میری ہمت جواب دے گئی ہے اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ کہ دعا زمین والوں کا، کہ دعا جب جاتی ہے آسمان پہ تو آسمان میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کہ آپ کی زندگی میں جتنے مرضی گناہ ہوں، اللہ کارساز ہے، اللہ غیر محتاج ہے، اللہ عطا کرتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ یہ الفاظ، یہ گفتگو، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ بچے، یہ رشتے ناطے، یہ سب نعمتیں اس کی عطا کی ہوئی، لیکن اس کے باوجود، گناہوں کے باوجود، غلطیوں کے باوجود، جب توبہ کا رستہ آتا ہے تو دعا انسان کو یہ کیفیت دیتی ہے کہ وہ ایک ایسے سرشار مالک کا تصور کرتا ہے کہ وہ اس کی بات سن رہا ہے، وہ اس کی بات مان رہا ہے۔ یہ ہے دعا کی فضیلت، کہ دعا ایک انسان سے رب کا رابطہ ہے، اور زمین سے آسمان کا راستہ دعا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔